بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے شہزاد مصطفیٰ سیال، جنرل سیکریٹری ینگ سولیسیٹر حیدرآباد، اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ موجود ہیں. میرا نام ہے شہباز راجپر، پریزیڈنٹ آف ینگ سولیسیٹر ڈسٹرکٹ حیدرآباد. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو نہ صرف اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو کیری کیے ہوئے ہیں بلکہ خود بھی ایک نامور وکیل ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو 2 ٹائمز جنرل سیکریٹری اینڈ 2 ٹائمز پریزیڈنٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رہ چکے ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان مسٹر امداد علی انر صاحب کی. السلام علیکم سر. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے سر؟ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. سر پروگرام کا تھیم کچھ ایسا ہے کہ ہم اسٹارٹ میں آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بریفلی جاننا چاہیں گے. سر فیملی بیک گراؤنڈ یہ کہ میرے والد صاحب مسٹر رسول بخش انر ایوب خان کے دور میں گورنمنٹ سروس میں تھے. پھر 71 سے وکالت انہوں نے اسٹارٹ کی. انہوں نے ایس ایم لاء کالج کراچی سے لاء کیا ہوا تھا 1952 میں پرہیپس. پھر حیدرآباد میں انہوں نے پریکٹس کی اور وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی رہے اور سندھ بار کونسل کے وائس ٹائم ممبر بھی رہے کونسل بار کونسل کے. اس کے بعد میں نے ان کو جوائن کیا. میری فیملی میں یہ لیگیسی کنٹینیو میں نے کی. سر آپ نے ایسی کون سی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کے لا فیلڈ چوز کی؟ میں جلدی سے خود کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا. جاب میں جاؤں، کوئی بزنس کروں، مگر جیسے ہی میں نے میٹرک یا انٹر کیا تو مجھے دل میں ایک بات ہوئی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، ڈپینڈنٹ نہ رہوں والد کے اوپر. تو یہ چیز میرے دل میں تھی. تو جب اور کچھ نہیں ہو سک رہا تھا کیونکہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کم تھی، ایج کم تھی، تو پھر میں نے دیکھا کہ والد صاحب کیونکہ ان کو دوران پریکٹس کافی ان کو اپنا پیرالائز کا اٹیک ہوا تھا اور یہ تو وہ ان کی ویکنیس اور ان کی ہیلتھ کو بھی دیکھ رہا تھا. تو میں ان کو جوائن کیا. تو ایز اے چیمبر میں ان کو وکالت میں لاء کالج میں داخلے سے پہلے میں نے ان کے پاس چیمبر میں کام کرنا شروع کیا. تو انسپائریشن وکالت میں آنا وہ ایک والد ہی سمجھیں جو میرے لیے رول ماڈل تھے. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ وکالت کے پیشے میں لیگل ڈرافٹنگ اور جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو آپ کیا اہمیت دیتے ہیں؟ ہماری ایڈوکیسی میں اس کا کیا رول ہے؟ 3 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو میں نے کیریئر میں سیکھی ہیں کہ وین یو آر گوئنگ ٹو ڈرافٹ یور کیس، جب آپ اپنا پلیڈنگ بنانے جا رہے ہیں تو پلیڈنگ بنانے سے پہلے یہ سوچ کے بنائیں کہ جو عدالت میں جج صاحب ہیں وہ آرگومنٹ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں گے اور فیصلہ آپ کی ڈرافٹنگ کے اوپر دیں گے جب وہ چیمبر میں جا کے ڈرافٹ کریں گے. تو یہ سوچ کے ڈرافٹنگ وہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ فیصلہ جو ہے وہ کم سے کم ڈرافٹنگ ایسا ہو کہ فیصلہ ہو تو وہ پڑھے تو میری آرگومنٹ کو بھی بھلے اگنور کر دے مگر فیصلہ میرٹ پہ میری ڈرافٹ پہ. اس طریقے سے ڈرافٹ اتنا پریشیس ہے ڈرافٹ. ٹھیک. دوسری بات ہے کہ جب آپ آرگومنٹ کریں، سیکنڈ تھنگ از جب آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں تو آپ کی کیس کی پریزنٹیشن اور اس کی پریپریشن اس مینر میں ہو کہ عدالت یہ سوچ کے کرے کہ عدالت جو فیصلہ دے گی آپ کی ڈرافٹنگ کے اوپر نہیں دے گی، آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، آپ کے جو آرگومنٹ ہوں گے اور جو عدالت میں آپ کا بیہیویئر ہوگا اس کی بنیاد پہ فیصلہ دیا جائے گا. تو پھر آپ وہ
اس پریپریشن کی. تیسری جو بات ہم سیکھی کہ ڈونٹ میک کمٹمنٹ ود دا کلائنٹ کہ یہ ہوگا، کیونکہ یہ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو تو آپ ان کے سامنے آپ کی امبریسمنٹ سچویشن ہو جائے گی، اور وکیل کی کلائنٹ کے سامنے امبریسمنٹ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. اس کا ہمیشہ جو معیار ہے وہ اوپر ہونا چاہیے. تو ڈرافٹنگ اور آرگومنٹ اور یہ جو ریسرچ ہے ان کا بڑا تعلق ہے. ڈرافٹنگ بھی ریسرچ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، آپ کی آرگومنٹ اور پریزنٹیشن بھی ریسرچ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، آپ کی لیگل اسکلس بھی ریسرچ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو ریسرچ اتنا بیسک ایک انسٹرومنٹ ہے کہ آپ نے ریسرچ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں. تو جیسے ایسا ہوا کہ آپ نے اگر کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے اور اس بلڈنگ کا آپ نے پہلے بغیر نقشے بنائے آپ نے بلڈنگ بنا رہے ہیں نقشے کے بغیر کہ روم کہاں ہونا ہے، ڈرائنگ روم کہاں ہونا ہے، ڈائننگ کہاں ہونا ہے، تو اس کے بغیر نقشے کے بغیر تو عمارت نہیں بن سکتی. تو وکالت بھی ریسرچ کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. سر جب آپ جنرل سیکریٹری 2 ٹائمز پریزیڈنٹ رہے بار ایسوسیشن کے، تو آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ینگ لائرس کے لیے؟ جی، میں پہلے جوائنٹ سیکریٹری رہا ہائی کورٹ بار میں 2009 میں، اور اس سے پہلے مینیجنگ کمیٹی کا ممبر تھا. تو اس کے بعد میں 2013 میں جنرل سیکریٹری ہوا حیدرآباد بار کا، اور پھر 2016 میں ہوا، پھر 2017 میں پریزیڈنٹ، 2018 میں پریزیڈنٹ، 2019 میں پریزیڈنٹ. ماشاء اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ینگ لائرس کے لیے کیا کہا. یہ ایک سب کو معلوم ہے کہ میں نے ینگ لائرس کو اپنی طرف جتنی ایکسس دی ہے اتنی کسی سینئر نے اتنی ایکسس نہیں دی ہے کہ وہ مجھ سے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہے مجھ سے سوال پوچھ سکتے. ایک کے بعد دوسری، میں نے اپنے پورے اس بار ایسوسیشن کے عہدوں کو جو رہا میں اس پوزیشنز میں، اس میں نے بے انتہا ٹریننگز کروائی. وہ اپنے ذاتی ایفرٹس سے کسی کراچی کے سینئر لائرس، حیدرآباد کے سینئر لائرس، اور اس میں ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز اور جوڈیشل اکیڈمی کے معرفت، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کی معرفت، مانا اپنی طرف سے، اور میں نے خود بھی ڈلیور کیا سول لاء لیکچر. تو اس طرح سے کافی ایک ہسٹری ہے میری کہ میں نے ایک تو ینگ لائرس کو ایکسس دیا ہوا تھا اپنی طرف، دوسرا اور میں ان کو ہر اس سوشل یہ جو ٹریننگ تھی اکیڈمک حوالے سے ان کو میں نے کافی پروگرامس میں نے کروایا. تھینک یو سو مچ سر. سر این ادر کوشچن کہ بہت سارے جو لا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کالجز میں ان ہوتے ہیں، تو ان کا یہ ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ کوڈ کو پریکٹس مطلب اسٹارٹ کر دیں. فرسٹ ایئر سے، سیکنڈ ایئر سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ ایئر سے ہی اپنی کوڈ پریکٹس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. سر آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہو گے کہ کون سی جو ایک فیوریبل ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ٹائم میں کوڈ جوائن کریں اکیڈمکس پڑھنے کے بعد، یا اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں؟ تو بیسکلی دیکھیں، ایک جو اکیڈمک یا لا ایجوکیشن سسٹم جو بنا ہوا وہ جو آپ کو اجازت دیتا ہے آپ وہ کریں. لا ایجوکیشن سسٹم آپ کو یہ اجازت نہیں کر دیتا کہ آپ وکالت کی ڈگری کے بغیر بلیک کوٹ اور بلیک ٹائی پہن کے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس آئین کے دائرہ کار میں ہم کو پاکستان کا بزنس چلانا ہے. جو بھی اسٹیٹ ہیں پاکستان کے یا جو بھی
پاکستان کے جو ادارے ہیں اس آئین کے تحت چلیں. اس طرح ہماری جو وکالت کا جو مین جو لیگل انسٹرومنٹ ہے وہ ہے لیگل پریکٹیشنرز بار کونسل ایکٹ. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ پوز کرتے ہیں کہ آپ ایک وکیل ہیں اور آپ وکیل نہیں ہیں تو دیٹ از کالڈ امپرسونیشن. اس کی سزا ہے, پنشمنٹ. مانا یہ قانون نے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے اسٹرکٹلی کہ یو شوڈ ناٹ ایکٹ ایز این ایڈوکیٹ وین یو آر ناٹ ایڈوکیٹ. ہوتا یہ کچھ تو شوق اور عدالت میں نالج لینے کے لیے بلیک کوٹ پہن کے آتے ہیں, یا بلیک کوٹ پہننے سے ان کو کورٹ پریمیسز میں ریسپیکٹ ملتی ہے, اس وجہ سے وہ بلیک کوٹ پہن کے آتے ہیں. مگر ایسے 90% لوگ ایسے ہیں جو اس نیت سے نہیں آتے ہیں, وہ غلط نیت سے آتے ہیں. کورٹ کو گمراہ کرنے کے لیے, ٹاؤٹزم کے لیے, اپنے وکالت دکھاتے ہیں کہ میں وکیل ہوں, آفس چیمبر کھول دیتے ہیں. جو اس میں کیا ہوتا ہے نقصان, کہ اس میں جو جینوئن لائر ہے جو وکالت کی ڈگری پاس کر کے وکالت کر رہا ہے وہ بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا, ان کو بھی سپورٹ کرنے والے مختلف کوئی کلرک ہے, کوئی اس کا پروسیکیوٹر کا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, وہ اس کو وہاں سے انکریجمنٹ مل جاتی ہے. تو یہ ٹاؤٹزم اس طرح سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں لاء نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. جیسے ٹرین جو ہے اپنے ٹریک پہ چلتی رہے گی تو منزل پہ پہنچے گی, اگر ٹریک سے ہٹ جائے گی تو پھر گمراہ ہو جائے گی, نقصان ہوگا. سر, سندھ میں لا کالجز کے حوالے سے, ان کے کیریکولم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ ہمارے معاشرے کے لیے افیکٹو لائرس پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بات سنیں بڑے ادب کے ساتھ, اور کسی کو اگر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو میں سب سے معذرت چاہوں گا. لا کالجز کا زیادہ بڑھ کے زیادہ لا کالجز بڑھنا بڑے نقصان کی بات ہے. ایکچولی یہ جو وکلا موومنٹ ہوئی تھی, وکلا موومنٹ سے پہلے جو ہے لیگل فرٹیلٹی میں یا وکیل بننا, لوگوں کو کوئی کسی کا فیملی میں کوئی لائر ہوگا, کوئی جسٹس ہوگا, کوئی جج ہوگا, تو وہ دیکھ کے ہو سکتا ہے اس فیملی اس لیگل فیلڈ میں آتا ہو. اس سے پہلے اس موومنٹ کے بعد جو دیکھا گیا کہ وکلا کی ریسپیکٹ اور وکلا کی جو ہے اس میں ایک پاپولیرٹی میں, ایک اس کی پوزیشن میں ایک انسپائریشن آنے لگی. تو لوگ جو ہے پہلے پیرنٹس بولتے تھے کہ انجینئرنگ کریں, ڈاکٹر بنیں, پھر پیرنٹس نے دیکھ لیا تو نہیں, وہ وکیل صاحب تو ایک بڑی اس میں جج بھی بن جائے گا, اس میں پروسیکیوٹر بھی بن جائے گا. تو لوگوں نے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو لیے. اب اتنے لا کالجز بن گئے ہیں, آتی ہے آپ فیکلٹیز کہاں سے لائیں گے؟ اور یہی پرابلم ہو رہی ہے کہ فیکلٹی ہے ہی نہیں. دیکھیں, کالجز فیکلٹی کے بغیر کالج ہی نہیں. اگر لا کا ٹیچر کوالیفائڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے لیکچر کیسے ڈیلیور کرنا ہے, اگر اس کے اپنے اسکلس اچھے ہیں تو وہ لیکچر دے گا, اسٹوڈنٹس اچھا ہوگا اور وہ اچھا وکیل بنے گا. اب اتنے سارے لا کالجز ہیں, حیدرآباد کو آپ ٹیک این ایگزامپل ان حیدرآباد, اتنے لا کالجز ہیں, کہاں سے فیکلٹی لا رہے ہیں؟ وہ وہیں سے جو 3rd ایئر 4th ایئر میں دیکھا کوئی اچھا بچہ ہے. بھائی اچھا بچہ ہے تو اچھا اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ لیکچرر کیسے بن جائے گا لا کا؟ وہ تو بائی ایکسپیرئنس بنے گا, بائی کوالیفیکیشن بنے گا, LLM کرے گا, PhD کرے گا, یا اس کی اسٹینڈنگ بار میں پریکٹس میں 10-12 سال 15 سال اسٹینڈنگ ہو, تب وہ کوالیفائی کرتا ہے ٹو ڈیلیور دا لیکچر آن سبجیکٹ, جو بھی اس کا سبجیکٹ ہو.
اب جو 3rd ایئر 4th ایئر میں اچھا اسٹوڈنٹ ہے, بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ہی ہم یہاں رکھ لیتے ہیں, اب وہ 1st ایئر کو وہ پڑھا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح سے تو وکیل پیدا نہیں ہوں گے. جس طرح معذرت کے ساتھ ہماری بار کاؤنسلس نے بلیک کوٹ اور بلیک ٹائی اور ووٹر پیدا کیے ہیں, سمجھے نا. تو وکیل جس طرح رول ہے نا, یہ جو لا کالجز نے بھی اندھا دھند جو ایڈمیشنس لینا شروع کر دی, اندھا دھند جس کو چاہیے وہ اس کو بنا دیا وہاں پر لیکچر, کیونکہ بیچارے کی وکالت نہیں چلتی. ابھی ینگ جونیئر ہے, کچھ سیکھ بھی لے گا, کچھ انکم بھی ہو جائے گی. اگر آپ یہ کرائٹیریا رکھیں گے تو آپ لا اسٹوڈنٹ کے کیریئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یو آر پلئنگ ود دا کیریئر آف دا پیپل who want to become حفیظ پیرزادہ, who want to become جسٹس گلاب پٹیل. تو جو اس طرح کی سوچ رکھیں گے یہ اس طرح سے ان پوزیشنز پہ, ان ناموں پہ نہیں پہنچ سکیں گے. ہر چیز کی ایک ریپریسمنٹ ہے. آج وہ لائرس نہیں ہیں جو کلین نہیں ہیں, مگر آپ نے وہ لائرس بننا ہے. وہ چیزیں, وہ چیئرز انتظار کر رہی ہیں. مگر یہ جو طریقہ لا کالجز میں ہے, معذرت کے ساتھ ابھی تو آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کون ڈین ہونا چاہیے, کون پرنسپل ہونا چاہیے, کون لیکچرر ہونا چاہیے. تو کرائٹیریا 2018 میں سپریم کورٹ نے دے دیا ہے, اس کو فالو کریں, اس کی امپلیمنٹیشن کریں. دیکھیں نا, معذرت کے ساتھ پتہ نہیں, یہ تو بڑا بچوں کے کیریئر کے ساتھ بڑا. اب ایک بچہ دیکھیں کہ وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہے کہ سر 96 CPC کیا ہے. اب جو 96 CPC سمپل پڑھے گا وہ تو سمپل پڑھ کے ان کو بتا دے گا, مگر جو بولے گا سر 96 جو ہے وہ فرسٹ اپیل ہے, وہ فائنل ڈگری پہ آتی ہے. فائنل ڈگری جو ہے اور پرلیمنری ڈگری میں فرق ہوتا ہے, اور سیکنڈ اپیل کے اسکوپ میں اور 96 کے اپیل میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ وہ جانے گا جو تجربہ رکھتا ہوگا. آپ اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے لیکچرر بنا دیں گے, اور آپ کیونکہ آپ کے پاس لیکچرر نہیں ہے. کراچی اور حیدرآباد میں فرق یہ ہے کہ کراچی میں مختلف فیلڈز کے وکیل مختلف فیلڈز میں اپنا کام کرتے ہیں. جس نے لیکچرز دینے ہیں وہ اکیڈمک فیلڈ چوز کرتا ہے. وہ LLB, LLM, MPhil, PhD کی طرف جاتا ہے, اور وہ اپنی مصروفیات یہاں عدالتوں میں نہیں دیتا. وہ مصروفیات اپنی صرف لیکچرز میں دیتا ہے, مختلف جو بھی لا کالج ہیں وہاں جانا ہوگا. تو اس طریقے سے لا کالجز معذرت کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اتنا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. سر another question کہ جو ریسنٹلی پاسڈ ایڈوکیٹس بنتے ہیں, جو لائسنس لیتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فار اے بیٹر فیوچر کے لیے وہ پریکٹس جو اسٹارٹ کریں سول کیسز میں کریں یا کرمنل میں کریں؟ ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ وہ بیچارے جب آتے ہیں تو یہ ایک ڈفرینٹ اپنا دنیا ان کو لگتی ہے. ان کو کوئی بھی اچھا بلیک کوٹ میں بلیک ٹائر میں دیکھیں گے, اس کے ساتھ کوئی 15-20 جنوں کی جونیئرس کی فوج چل رہی ہوگی, تو وہ جو نیا کوالیفائڈ لڑکا ہوگا وہ چاہے گا کہ تو بہت بڑا وکیل ہے, اور میں تو اس کے پاس جاؤں گا جا کے, سر مجھے آپ کی طرح ہونا ہے. 10-15 وکیل پیچھے چل رہے ہیں اور آپ آگے آگے چل رہے ہیں, اور لوگ آپ کو سلام کر رہے ہیں, اور آپ ایسے قائد اعظم کی طرح ایسے ایسے کر رہے ہیں. تو سر یہ ایسے نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ہمارے زمان جب ہم جونیئر تھے تو ہمارے جو سینئرس تھے ان کی جو لائف اسٹائل تھا وہ بڑا سادہ تھا. ٹھیک ہے, آج اس کو تقریباً 30 سال ہو گئے, اور آج چینجز آ گئی ہیں لائف پوری دنیا میں, ورلڈ لیول پہ ہر چیز پہ. ابھی جو کلائنٹ آپ کا آتا ہے وہ کمرشل دیکھتا ہے کہ اس کی بیسک چیز ہے, یہ وکیل اچھا ہے, اسکلس ہیں, اور اس کا چیمبر اچھا ہے, اس کی گاڑی اچھی ہے, اس کا لیونگ سٹائل اچھا ہے. تو
وہ اچھا جو کمرشل یا جو بھی کلائنٹ ہوں گے وہ اس چیز کی طرف. بیسک چیز آپ کی صحیح وکالت ہے. باقی یہ ساری چیزیں اس کو پالش کرتی ہیں اس کی وکالت کو. تو جو دیکھیں ایک کلائنٹ ہے آپ کو 1 ملین دے گا, 2 ملین دے گا, 3 ملین فیس دے گا, 5 ملین فیس دے گا, وہ کچھ دیکھے گا نا آپ کے پاس. باقی ساری چیزیں ہوں اور آپ کے اسکل زیرو ہوں تو بھی کام نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے ہماری انسپائریشن وہ لوگ سادگی تھی, مگر وہ لوگ اپنی فیلڈ میں اتنے زیادہ ایکسپرٹ تھے اور ان کا بیہیویئر, ان کی بات کرنے کا انداز, وہ ایک لفظ نکالتے تھے ہم اس سے سیکھ جاتے. تو ہماری انسپائریشن وہ لوگ تھے. آج جو نوجوان آ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وکیل صاحب اوڈی میں اور اپنا مرسڈیز میں یا پراڈو میں اتر رہا ہے اور میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو یہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو 20 سال پہلے وہ کیا تھا. تو آج میں ایک دم ایسے بن جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کو ٹائم لگتا ہے. 20 سال پہلے کی پکچر کو کوئی مووی تو ہے نہیں کہ آپ اس کو دیکھیں. آپ کے بڑوں نے دیکھی ہوگی تو بیچارہ اپنا باٹا کی چپل میں آیا اور پھر اٹلی کی شوز پہننا شروع کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹیکس ٹائم. یہ آپ سوچیں کہ ایک دم آپ یہ بن جائیں, امپاسبل. اس میں کیا ہوتا ہے, اگر اس کی انسپائریشن لے کے آ جاتے ہیں پھر وہ شارٹ کٹ کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. غلط کام سے ان کی کیریئر کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو ابھی چھوٹے ہوتے ہیں. جب وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں پھر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ جو آپ کی لیگل فریٹرنیٹی ہے, یہ آپ جتنی ڈریس آپ نے پہنی ہوئی ہے, کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, اتنی آپ شیشے میں آپ رہ رہے ہیں. شیشے میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کا کلائنٹ کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق کس سے. ہی ول ڈسکلوز کہ اس کی کتنا اسٹف ہے اور یہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے. تو جب وکالت میں آنا پڑتا ہے آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے. کم سے کم آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ جو قانون کے تحت بار کاؤنسل کہ جس کی اسٹینڈنگ ایٹ دا بار 10 سال ہے وہ ایک سینئر وکیل ہے. اس سے پہلے آپ یہ کبھی بھی نہ رکھیں دماغ میں کہ وہ کوئی سینئر وکیل ہے, بھلے اس کے ساتھ کوئی فورس چل رہی ہے وکیلوں کی, مگر سینئر وکیل وہ ہے جو جس کی 10 سال اسٹینڈنگ ہے. 10 سال اسٹینڈنگ والے کو سینئر سمجھیں, اسی کے آفس کو, اس کو چیمبر کو جوائن کریں, جو اپنی مختلف فیلڈ میں. یہی بات کہ اس کو سول لینا چاہیے ینگ لائر کو یا کرنل لینا چاہیے. یہ آپ ابھی ینگ لائر کو جو بھی وکالت اسٹارٹ کرتا ہے اس کو یہ سوچنا نہیں چاہیے. اس کو جو کام ملے ایمانداری, سخت محنت, سخت ترین محنت کر کے اور پیش ہو عدالت. یہ بات کی بات ہے کہ اس کو زیادہ سول کیسز مل جاتے ہیں یا اس کو زیادہ کرمنل. جہاں میرے والد صاحب سول, کرمنل, کانسٹیٹیوشن, لیبر, سروسز, ٹیکس سب میں, اب کوئی ان کو کرمنل سائڈ کا بڑا وکیل کے نام سے جانتے تھے, کوئی سول سائڈ کے بڑا وکیل, کوئی ٹیکس کے نام سے, کوئی سروسز کے نام سے. میں نے اپنے کیریئر میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے صرف ایک فیلڈ لینی ہے, وہ ہے سول اینڈ کانسٹیٹیوشن. تو میں نے اسی, کیونکہ مجھے اس وقت جو ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگ تھے مجھے وہ انسپائر ہوئے میں ان سے, کیونکہ حیدرآباد ایک چھوٹا شہر تھا, اب تو بہت بڑا شہر بن گیا ہے. اس میں جو ٹاپ کریم لائر تھے, ٹاپ آف دا لائن لائر, وہ اپنی ڈفرینٹ فیلڈ کے, حیدرآباد کا جو بھی کیسز ہوتے تھے بڑے قسم کے کیسز, وہ ان لائرس کے درمیان چلتے تھے. تو میں ان کی جگہ آنا چاہتا تھا.
کہ میں اس ایک فیلڈ کا ٹاپ لائر بنوں کہ حیدرآباد کا جو بھی بڑا کیس ہو وہ مجھے ملے، اور آج الحمدللہ میں اس پوزیشن میں. ماشاء اللہ. یہاں پر میں نے آپ کے ینگ لائرس میں ایک اور پرابلم دیکھی ہے. وہ یہ دیکھیے کہ وہ وین ہی انٹرز ان لا کالج وہ اسی وقت ہی دماغ میں بنا لیتا ہے کہ میں نے جج بننا ہے. یہ سوچ اگر رکھیں گے کہ میں نے جج بننا ہے تو جج وکیل کے سوا بن ہی نہیں سکتے. جب تک آپ ایک اچھے وکیل نہیں بن سکتے تب تک آپ ایک اچھے جج نہیں بن سکتے. آپ کو یہ رکھنا ہے دماغ میں کہ آپ نے ایک وکیل بننا ہے، اچھا وکیل بننا. انسپائریشن آپ قائد اعظم کو دے دیں، حفیظ پیرزادہ صاحب کو دے دیں، ہمارے یہ جو بیرسٹر ہیں چودھری اپنا اعتزاز احسن، ان کو انسپائریشن دے دیں. ایک بڑے بڑے نام ہیں. تو یہ آپ ہمارے حیدرآباد میں جمٹ صاحب بڑا ایک اچھا بڑے قابل ترین بڑی محنت دیکھا ہے. میں جب ان کے اس چیمبرز میں جاتا تھا تو ڈائریکٹ ڈکٹیشن چل رہی ہوتی تھی، جو پلیڈنگ ڈرافٹ بن رہے ہوتے تھے تو اس میں اس سر مدد علی شاہ صاحب کرمنل سائڈ کے ٹاپ لائر، سر ہدایت اللہ عباسی صاحب حیدرآباد میں کرمنل سائڈ کے ٹاپ لائر، قربان چوہان صاحب، یہ جمٹ صاحب، یہ اس کے عزیز شیخ صاحب، اور مختلف بڑے لائر جن کے میں ہو سکتا ہے اس وقت نام زیادہ لوں گا تو بڑے ٹائم لگ جائے گا. وہ ڈائریکٹ ڈکٹیشن مینول ٹائپنگ، کمپیوٹر نہیں ہوتا، مینول ٹائپنگ ہوتی تھی. وہ ڈائریکٹ ڈکٹیشن دے رہے ہوتے تھے اور وہاں ٹائپنگ ہوتی تھی. اس میں کمپیوٹر میں تو ایریز اور کریکشن اور اس کی کوئی اسکوپ ہے اس میں تو نہیں ہوتا تھا. تو فلوئنٹ انگلش اور فلوئنٹ ان کا ڈرافٹنگ کا بنانے کا ٹائم وہ اسپیڈ میں چلتا تھا. اس میں ان کو دیکھ کے انسپائر کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وکیل ہوتے ہیں. یہ جو باقی چیزیں ساری آرٹیفیشل ہیں. بیسک آپ کے اسکلز اچھے ہیں، اسٹرانگ ہیں، آپ وکیل اچھے ہیں، آپ کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. کوئی نہ آپ کو ڈرا سکتا ہے، کوئی نہ آپ کو دھمکا سکتا ہے. جو وکالت میں معیار اپنا نہیں بنا سکتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شارٹ کٹ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، وہ جا کے چمچا گیری کرتا ہے. مختلف لوگوں کی، وکیل ہوں یا آنریبل ججز ہوں یا جو بھی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اس کو ملتا کچھ بھی نہیں. سب سے بیسک بات ہے آپ کا نام ہو کہ آپ ایک عزت دار ایماندار وکیل ہیں. اس سے زیادہ کوئی ایک بڑا ٹیگ ہے نہیں. سر لاسٹ کوسچن ہم سے کرنا چاہیں گے. سر ایک جب ڈاکٹر میڈیکل اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پراپر بنا ہوا ہے کہ اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، کچھ وظیفہ دیا جاتا ہے. کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ بار کونسل کو، پاکستان بار کونسل کو وکلا کے لیے بھی ایسی اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں یہ ہونا چاہیے، اور مگر بات یہ ہے کہ اس کے لیے بار میں انٹری سخت ہونی چاہیے. بار میں آپ ایک جب پچھلے پرانے زمانوں میں باپ داداؤں سے آپ چیزیں اپنے تو اگر ملازم بھی رکھتے تھے تو ملازم کی فیملی ہسٹری لیتے تھے کہ وہ کیا تھے، پچھلے کیا تھے، ان کا خاندان میں کوئی چور تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سرونٹ رکھتے تھے. آپ ایک وکیل رکھ رہے ہیں، آپ اس کی وکیل کی ہسٹری نہیں لے رہے کہ وہ کرمنل ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے یا نہیں ہے، وہ نیب کے کون سے ریفرنسز میں داخل ہے، آپ اس کو انڈکٹ کر رہے ہیں ایز این ایڈوکیٹ. تو یہ ہے کہ آپ کا جو کو کلائنٹ رہا ہوگا کرمنل کیس میں جواب دار، آپ نے اس کو اکیوٹ کروایا، 5 سال کے بعد آپ نے اس کو اپنے پاس پایا بار میں، آپ بھی چائے پی رہے ہیں، آپ کا کلائنٹ جو وکیل بن گیا وہ بھی ساتھ میں چائے. جو آپ کے جو کلیگ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو ینگ جنریشن ہے، یہ اس طرح کے میسیجز جائیں ان کو کہ یہ بہت عزت اور ایمانداری والا پروفیشن ہے. آپ جس پوزیشن پہ رہتے ہیں اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے.
آپ جس بھی پوزیشن میں ہیں آپ کو اس پوزیشن اس سیٹ کا تقدس کا خیال رکھنا ہے. رائٹ سر. اگر آپ وکیل ہیں تو آپ نے وکیل کے چیمبر کا، وکیل کی فٹرنیٹی کا، اس کا تقدس، اس کا معیار کی آپ کو سنبھالنا ہے. اگر آپ جج بن جاتے ہیں تو آپ کو عدالت کا، اس منصب کا، عزت کا آپ کو خیال رکھنا ہے. تو یہ جب تک آپ ذمہ دارانہ اور پیشہ ورانہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں پائیں گے. رائٹ. تو صحیح طریقہ محنت کرنا ہے، پڑھنا ہے. اور یہ بہت اچھی آپ کا اسٹیپ ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں. آپ یہ چیزیں کمیونیکیٹ کریں ینگسٹرس. تھینک یو ویری مچ سر.